السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال تعالی فی مقام آخر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے اور کوشش یہ کریں اور نیت یہ کریں کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس لیے کہ سننے سے زیادہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے عمل۔ سنتے تو ہر جگہ ہیں، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ قرآن و حدیث کی باتیں، نصیحت کی باتیں اگر بار بار ہوتا رہے تو انسان کے دلوں پر جو ہے اثر ہوتا ہے، اور کچھ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز۔ اس لیے کہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ہر جگہ مسجدیں آباد تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، نمازیوں کی تعداد تھی۔ جیسے ہی عید کی نماز ہوئی تو عید کی نماز کے بعد عیدگاہ سے جو نمازی غائب ہوئے ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ نمازی کہاں چلے گئے، ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات ہم عرض کر دیں کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں نماز فرض تھا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ نے ہم سب لوگوں پر نماز کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نماز فرض نہیں تھی، بلکہ رمضان کے بعد بھی جو ہے اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ تو اسی بات کو یاد دہانی کے لیے بس اسی ٹاپک کو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خاص طور سے مجھے اس پر جو باتیں ہیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آنے کے بعد اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ہر قوم کے اندر اور ہر پیغمبر اور ہر سمجھی کے قوم کے اندر نماز فرض تھی، لیکن ان کا ایک الگ الگ طریقہ تھا۔ پہلے کی قوموں کو جو نمازیں فرض تھی صرف 2 وقت کی، فجر اور عصر کی نماز، لیکن اللہ نے اس امت پر اتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہم سب لوگوں پر کیا ہے 5 وقت کی نماز فرض کیا۔ پہلے کے قوموں کے لیے جو ہے مسجدیں نہیں تھی، جہاں چاہتے تھے وہ نماز ادا کر لیتے تھے۔ کیا ہے؟ مسجدیں نہیں تھی پہلے کے زمانے میں، پہلے کے قوموں پر، لیکن اللہ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ مسجدوں کو بنانے کا اور مسجد کی فضیلت اور اس میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت اور خاصیت ہے۔ تیسری یہ کہ پہلے کی امتوں میں اذان نہیں تھی، نہ اذان تھی، نہ اذان کا وقت ہوتا تھا، کوئی وقت متعین نہیں اذان کی، لیکن اللہ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا بھی حکم دے دیا۔ اور اللہ یہ اذان کس طرح سے مشروعیت ہوئی، اس اذان کا آغاز کس طریقے سے ہوا، اس کے بارے میں بھی ایک عجیب و غریب حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے سب سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کرنے کا کون سا طریقہ اپنایا جائے
کہ جس سے لوگ وقت پر آ کر مسجد میں آ جائیں اور جماعت سے نماز ہو جائے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو سوکھی ہوئی جو گھاس ہے اس گھاس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ جب وہ آگ اوپر کو جائے گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، چلو مسجد میں۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کا وقت ہو تو اس وقت ہم لوگ یہ کریں گے کہ دف، پہلے کے زمانے میں ایک دف ہوتا تھا، دف اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے یہ چمڑے کا جو ہوتا ہے وہ رہے اور ایک طرف جو ہے خالی رہے، اس کو دف کہتے ہیں، اور جو دونوں طرف سے پیک رہتا ہے اس کو ڈھول کہتے ہیں۔ جیسے محرم میں آپ لوگ بجاتے ہیں نا، ہاں وہ یاد ہے، لیکن دف یاد نہیں ہے۔ تو دف جو ہے اس زمانے میں چلتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ اذان کے وقت دف بجائیں گے، اور اس دف بجانے کے بعد جو ہے تمام صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو جائیں گے، تو جو ہے نماز جماعت سے ہوگی۔ تو تمام صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات کیا کیا جائے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، تمام صحابہ کرام سب لوگ اپنے اپنے گھر کو جاؤ اور سب لوگ سو جاؤ۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا تھا، اور اس امت پر اتنا احسان کیا کہ تمام صحابہ کرام گھر گئے، سو گئے، اور اکثر و بیشتر صحابہ کرام رات میں خواب دیکھے۔ اب جب فجر کی اذان ہوئی، یعنی کہ جب فجر کا وقت ہوا، تو تمام صحابہ کرام بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو کان کے اندر انگلی ڈالے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا صحابی بھاگتے ہوئے آئے، وہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ پھر تیسرے صحابی بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جو ابھی یہ بیان کیے ہیں۔ پھر آخر میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک صحابی رسول ہیں، وہ آخر میں آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ جو ہے ایک شخص ہے جو کان میں انگلی ڈالے ہوا ہے اور اذان کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ہو گیا، مسئلہ ختم۔ اب یہ اذان جو ہے حضرت بلال جو ہے اذان دیں گے۔ مؤذن سب سے پہلا جو مؤذن بنے وہ حضرت بلال بنے۔ کیا بنے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کیا ان کو مقام دیا کہ جو ہے اتنے کالے تھے کہ وہ اندھیرے میں بھی نظر نہیں آتے تھے، اور حبشی، غلام حبشی، اور معاشرے میں، اور یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ان کو لوگ اتنا گرا ہوا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب حضرت بلال ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کو مؤذن رسول بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلا دنیا کے اندر جو اذان دیے ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بس حضرت بلال جو ہے اب روزانہ جو ہے 5 وقت کی نماز میں حضرت بلال جو ہے اونچی جگہوں پر جا کر جو ہے اذان دیں گے۔ تو یہ اللہ کا اس امت پر اتنا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو اذان دی۔ پہلے کی قوموں کے اندر اذانیں نہیں تھی، وہ صرف وقت ہوتا تھا، وہ لوگ اپنا جہاں چاہے مصلی بچھائے اور جہاں ان کو جگہ ملی وہاں نماز ادا کر لیتے تھے۔ لیکن اس امت کو حکم دیا کہ وہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہ مسجدوں کو بنائے، مسجدوں کو تعمیر کرے اور مسجدوں کو آباد کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ پر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا اس امت پر احسان و کرم ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس امت پر احسان و کرم ہے۔ جی، تو یہ ہے نماز کی فضیلت۔ اب یہ کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور جب نبوت سے ان کو سرفراز کیا گیا، تو دیکھیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو حکم جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہیں، یعنی کہ فرش پر، زمین پر یہ حکم نازل ہوا۔ حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حج بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرش پر ہیں، زمین پر ہیں، حکم نازل ہو گیا۔ روزہ کا بھی حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جب مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرش پر تھے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ اکبر، نماز ایک ایسا تحفہ ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ و عرفہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور سب سے اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو اچھی ہی جگہوں پر اور اچھے انسان کو دی جاتی ہے، اور یہ نماز اتنا اعلیٰ و عرفہ تحفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، راتوں رات معراج کرایا، اور جب معراج پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ عطا کیا، ان کو پیش کیا۔ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ جو ہے کہاں؟ عرش پر نازل کیا گیا، عرش پر ان کو دیا گیا نماز کا تحفہ۔ یہ ہے نماز۔ باقی حکموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہی، یعنی اللہ کے نبی نیچے ہی تھے، زمین پر ہی تھے، مکے کے اندر ہی تھے، مدینے کے اندر موجود تھے تو نازل ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں سوچا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اور جب معراج پر بلایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتیں ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے نمازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تحفے میں دیا، اور جو ہے نمازیں اس امت پر فرض کی۔ جی، تو لہٰذا ہم اور آپ جو مسلمان ہیں اس امت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں، ہمارے اوپر نماز سب سے پہلے فرض ہے۔ توحید اور ایمان کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں جو ہے سمجھے کہ نماز فرض نہیں ہے، صرف جمعہ کے دن ہی جمعہ کی 2 رکعت نماز فرض نہیں ہے، صرف عید کے دن ہی سمجھے کہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں دن بھر میں، یہ تمام امت مسلمہ پر، عاقل مرد عورت پر نمازیں کیا ہے؟ فرض ہیں۔ اور جب نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور تمام صحابہ کو بتلائے تو بتلانے کے بعد تمام صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ اب جو ہے اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا، ایک وسیلہ مل گیا، ہے کہ نہیں؟ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 4تھی آیت میں کیا کریں کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین، ہاں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہی آدھی دعا ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی دعائیں ہو گئی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو نماز ہی تو پوری دعا ہے۔ تو نماز سے زیادہ، اور نماز سے سمجھیے کہ ایک ایسی دولت ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہی انسان کی، مسلمانوں کی پہچان ہے۔
پہلے کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذانیں ہوتی تھی تو تمام صحابہ کرام جو مسجد کی طرف آتے تھے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذانیں ہوتی تھی تو اذان کے وقت پتہ چلتا تھا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. کیوں؟ جو مسلمان ہوتے تھے تو وہ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاتے تھے، اور جو کافر ہوتے تھے وہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ جاتے تھے. اسی کا الٹا آج کے دور میں دیکھیے کہ اذان ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. اذان ہو رہی ہے، چوک چوراہے پہ چائے کی جو ہے چسکیاں لے رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. اذان کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن موبائل بند نہیں کریں گے، لیکن میچ دیکھنا بند نہیں کریں گے. اذان کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ اپنا کام بند نہیں کریں گے. اذان کی آوازیں ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن گھر کے اندر جو ٹی وی چل رہی ہے اس کو بند نہیں کریں گے. تو بتائیے کہ اذان کی بے حرمتی تو ہم خود کر رہے ہیں. اور اذان کے وقت جو ہے اکثر و بیشتر لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو بتلائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. صحابہ کرام ہے جی، نماز سے ہی پتہ چلتا ہے. اور یہ نماز جو ہے دین کا ایک ستون ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو گھر بنانے کے وقت اگر آپ چاروں طرف سے یا بیچ میں پیلر اگر نہیں ڈالتے ہیں، کھمبا اگر نہیں ڈالتے ہیں، تو کیا وہ گھر رک سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں رفیق صاحب، آپ تو مستری ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر چاروں طرف پیلر نہ دیں، کھمبا اگر نہ دیں، تو کیا چھت ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن نماز غائب ہے زندگی سے، تو نماز کی ہی وجہ سے ہمارا جو ہے سمجھیے کہ دعا بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، اور زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال بھی ہمارا جو ہے قبول ہوگا اسی وقت جب ہم نماز کی پابندی اپنی زندگی کے اندر کریں گے. اور نماز کی پابندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو بتائیں فضیلت، وہ عجیب و غریب ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی سے سب سے پہلے جو تنگی، جو مصیبتیں ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی، پیسے کی تنگی، مصیبتوں کا آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی. یہ نماز کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے. اور یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر جو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں اور آپ کو برائی سے روکتا ہے. آج ہم نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں. اکثر و بیشتر انسان جو خاص طور سے جو کبیرہ گناہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس سے بھی ہم نہیں بچ پا رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے، قرآن نے کہا کہ شراب حرام ہے، قرآن نے کہا کہ زنا حرام ہے، اس کے قریب ہم بھٹک رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، یعنی کہ عن الفحشاء، برائی سے. کیا ہے؟ نماز کسی سے روکتی ہے؟ برائی سے. ہاں اگر نماز جیسی ہو، وہ والی نماز نہ ہو کہ مسجد میں آئے اور کھٹاکھٹ مارے اور بھاگ گئے. 4 رکعت کی نماز ہو، اس میں آرام اور سکون سے ہم نماز ادا کریں. اور نماز کہتے نہیں کہ اگر آپ کی نماز سے آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاملات میں کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے معاملات درست نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز عبادت نہیں ہو رہی بلکہ وہ عادت والی نماز ہے. ایک ہوتا ہے عادت، ایک ہوتا ہے عبادت. عادت وہ ہوتا ہے کہ جو
ہم کو معلوم ہے عادت ہو گئی ہے نماز ادا کرنی ہے، تو گئے جلدی سے آئے، فٹافٹ نماز ادا کیے، بھاگ گئے مسجد سے، ختم۔ 2 منٹ میں جو ہے 4 رکعت ہو گئی، 3 منٹ میں جو ہے 5 رکعت نماز ادا کر کے چل دیے، تو یہ نماز عبادت نہیں کہلائے گی بلکہ ایک عادت کہلائے گی۔ آج ہم خود سوچیں کہ بھائی ہم نماز کی پابندی تو کر رہے ہیں، لیکن اس نماز سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز جلدی جلدی ادا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے۔ گرا کے معنی آتے بہت مصیبت، بہت تکلیف، کہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم ایک ہی سجدہ کریں لیکن اطمینان و سکون کے ساتھ خشوع اور خضوع والی سجدہ ہو، خشوع اور خضوع والی نماز ہو، تو انشاءاللہ انسان دھیرے دھیرے نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے گناہوں کی جو عادت لگی ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے چھوٹ جاتا ہے۔ اور یہ نماز بچوں کو بچپن سے ہی سکھائی جائے تو وہ آگے چل کے وہ نمازی بنتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اگر بچے مسجد میں آ جائے تو اکثر و بیشتر لوگ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے ہیں، ان پر چیختے چلاتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ تو اس سے بچہ مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ارے کیا فائدہ جا کے، فلاں آدمی جو فلاں دادا جو ہے، فلاں چچا جو ہم کو مار کے بھگا دیتا ہے۔ اب بچہ ہے، بچے کے اندر یہ صفات موجود ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے گا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم بھی جو ہے صاحب اولاد ہیں، میرے پاس بھی کیا ہے کہ بیٹا ہے، وہ کہیں نہ بس یہیں پر ہے، کبھی مل سکتے ہیں، حافظ صاحب کے مدرسے میں رہتے ہیں، تو کبھی وہ دیکھتے ہیں وہ سکون سے بیٹھا ہوا ایک جگہ نہیں رہتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کبھی سامان ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ جب ہم گود میں لیتے ہیں تو میرے جیب سے جتنے بھی کاغذ وغیرہ سب پھینک دیتا ہے اسے۔ تو بچہ کہیں پر بھی سکون سے نہیں بیٹھتا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر 5 وقت کے نماز کے اندر پیچھے بچوں کی آواز چیخنے کی، چلانے کی، باتیں کرنے کی نہ آئے تو سمجھ جائے کہ اگلا نسل جو ہے بے نمازی سب کے سب ہوں گے۔ اب دیکھ لیجیے، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 5 وقت کی نمازی، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازی میں ایک بھی نوجوان ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ اس لیے کہ یہ ان کو بچپن سے ان کو جو ہے عادت نہیں لگائی گئی ہے، بچپن سے ہم ان کو مسجد میں لے کے نہیں آئے ہیں، تو جس کی وہ اس کا نتیجہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر مسجد نبوی کے اندر اب دیکھیے، ہم نے خود ویڈیو میں دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر آدمی اپنے بچوں کو جو لے کے جاتا ہے تو اپنے پاس بیٹھاتا ہے۔ اب بیٹھانے کے ساتھ وہاں ایک چین ہوتا ہے پلاسٹک کا، اپنے ہاتھ میں لگا لیا اور بچے کے ہاتھ میں لگا دیا، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا بچہ پیک ہو گیا۔ تو ہم لوگ بھی کوشش یہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک، میرے پیچھے جو سب سے پہلی صف میں عقل مند لوگ رہے امام کے پیچھے، ہاں پچھلے والے صف میں، اس کے بعد والے صف میں اپنے بچوں کو لے کے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ اگر آپ کے بازو میں رہے گا، سب الگ الگ رہے گا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ بچہ شور و غل اور ہلہ گلہ نہیں کرے گا اور سکون سے نماز ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جی، تو مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ ہر ایک انسان پر، ہر مسلمان پر، اس امت پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اور یہ نماز ایک ایسی دولت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سمجھیے کہ سجدہ جب کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے جو ہے اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نعمتیں فری میں دیا ہے ہمیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کی ہیں